السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال گوٹکی سے جرنلسٹ۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا سلسلہ کشیدگی صورتحال برقرار ہے اور شدید ایک دوسرے پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیل سے چیخوں کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ اسرائیلی شہروں کو جو محفوظ مقامات تھے جس پر ڈرون کے حملوں کے خطرہ کا کوئی نقصان اثر نہیں ہوتا، مگر ایران کی گزشتہ رات کو کیے گئے حملوں میں ان ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں محفوظ پناہ گاہ اسرائیل کی کہی جاتی تھی کہ وہاں کر جو شہری بھاگ کر وہاں محفوظ جگہ میں آتے تھے۔ تو ایران میں اب تک تیزی سے جو حملے شروع کیے ہیں اس پر عالمی دنیا بھی حیران ہو گئی ہے۔ تو ایران کی سے توقع بھی نہیں تھی اتنی کہ اسرائیل کے خلاف ایران اتنی جنگ کرے گا، مگر عالمی دنیا کو ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران ایک اپنی دفاع کا حق محفوظ کرتا ہے۔ تو ادھر ایٹمی بم دھماکہ کی ایران کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پر باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایران وہ بھی کرے گا، مگر ابھی تک اس قسم کی کوئی تصدیق شدہ اطلاع نہیں ہے۔ ادھر پاکستان میں ایک اور خبر بھی ہم آپ کو ناظرین کو شیئر کر دیں کہ پی ٹی آئی نے پیپل پارٹی سے رابطہ کیا ہے۔ حالیہ جو وفاقی بجٹ ہے اس پہ حکومت کو ووٹ نہ دینے کا فیصلے کے لیے پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی نے رابطہ کر دیا ہے۔ اور بھی شکارپور سے خبر ہے، جو انس نامی تھئیم بچہ تھا معصوم، جو عید کے دوسرے دن اسے اغوا کر لیا گیا تھا، پولیس نے اس کو بازیاب کرا دیا ہے۔ اور اس سندھ اسمبلی میں بھی ایم کیو ایم ارکان اور پیپل پارٹی ارکان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئے ہنگامہ ہو رہا ہے آج، کیونکہ سندھ اسمبلی کا بجٹ پیش ہو گیا ہے، اس پر بحث جاری تھی۔ تو ایم کیو ایم ممبران اور جو ہے پیپل پارٹی کے ارکان فیاض بٹ صاحب اس میں آمنا سامنا ہو گیا اور ایوان ہنگامہ رائی کے تلے چلا گیا۔ تو ان موضوعوں پہ بات کریں گے، مگر پہلے چلتے ہیں ایران۔ تو ایران میں ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے گزشتہ 4 دنوں سے جاری ہے۔ اتوار کی رات کو ایران نے ایک بار پھر 8واں اسپیل میں شدید بمباری کی ہے۔ جو ہے اسرائیلی شہر ہیں وہاں پہ اس کے گادی کے اندر ہیں، ان کو طیب اور عفیہ اور دیگر شہر جو ہیں غزہ اس میں بمباری کی ہے، اور بجلی گھر جو بتایا جا رہا ہے اسرائیل کا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور جو ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ فلسطینی کو اور ادھر اسرائیل عوام کو کہ وہ ان پناہ گاہوں سے جو اسرائیل کے چھاونیاں ہیں یا اسلحے کی ڈیپوز ہیں یا وہاں سے دور چلے جائیں، ورنہ ان کی بڑی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب ایران نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ عام شہروں کے حملہ کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کے ٹارگیٹس ہیں جو ہے وہ اسرائیلی چھاونیاں اور جو اسلحے کے ڈیپوز ہیں وہاں پہ ایران نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رات بھی 8ویں فیس میں اتوار کی رات کو 100 سے زیادہ میزائل ایران نے فائر کیے۔ اسرائیل کے کئی شہر سمندری کنارہ حیفا شہر ہے جو سمندر کے کنارے پہ ہے، اس پر شدید بمباری کی، اور بمباری کی وجہ سے وہاں بجلی گھر تباہ ہو گیا ہے۔ اور جو شیلٹر ہوم بتاتے ہیں اسرائیل میں، جس میں جنگ کے دوران لوگ بھاگ کر وہاں جاتے ہیں، ان کو بھی جو کوئی خطرہ نہیں کہا جاتا تھا اسرائیل کی طرف سے، مگر حالیہ رات کے حملوں میں اس کو بھی نشانہ بنایا ہے ایران نے،
جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے محفوظ ٹھکانے جہاں شہری پناہ گاہ لیتے تھے وہاں پہ نقصان ہوا ہے، کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب تک جو اطلاعات آ رہے ہیں تقریباً 300 سے زیادہ افراد اسرائیل میں زخمی ہوئے ہیں اور 24-25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں اس میں بھی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کوئی 30 سے 40 شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی افراد زخمی بھی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ یہاں مختلف جو وہاں کے سرکاری ٹیلی ویژن ہے ایران کا، اور اس میں جو انہوں نے حملے کیے ہیں ان کی ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہے، اور دھمکی دی ہے ایران نے کہ اسرائیلی شہری جو ہیں وہ اپنی چھاونیوں اور فوجی ڈپوز کی طرف سے دور چلے جائیں ورنہ ان کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے مسلسل وہ جاری ہے کئی دنوں سے۔ اس دوران آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بیان دیا تھا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان پاکستان اور بھارت کی طرح جنگ بندی کرا سکتے ہیں جس میں عالمی لیڈران پیش رفت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے خود کو اس ایران اسرائیل جنگ سے دور کر دیا ہے، اور کیونکہ امریکی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ حالیہ جنگ میں جو ہے امریکی شہری ڈونلڈ ٹرمپ کی پر یہ پریشر ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے، وہ اسرائیل جانے اور جو ایران جانے۔ تو ادھر جو ایرانی سربراہ ہیں آیت اللہ خمینی، ان کو مارنے کا اسرائیل نے ایک پلان بنایا تھا جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، اور اس کو بھی جو ہے اس کو ویٹو کر کے اس کو اسرائیل کے اس منصوبے کو کالعدم قرار دیا ہے وہاں پہ۔ تو امریکہ اب چاہتا ہے کہ وہ عالمی دنیا کو یہ ثابت کرے کہ وہ ایک جو ہے پرامن ملک ہے اور وہ اپنی شناخت خود کرانا چاہتا ہے، اور جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تاہم ایک مختلف ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں۔ آج ایک ٹی وی چینل کو صحافی کو آف دا ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں کہا ہے کہ جو ہے ہم اسرائیل کو میزائل فراہم کر رہے ہیں اور جو ہے اس جنگ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو آ رہے ہیں ان میں عالمی رہنماؤں سے رابطے کے سلسلے بھی جاری ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف شہروں سے مختلف ٹیلی ویژن کے حوالے سے جو بات چیت نظر آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایران میں اب تک ہو کیا رہا ہے۔ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ دوسری طرفہ میزائل شیئر ہو رہے ہیں۔ یہ DW کی رپورٹ ہے، یہ اس کے ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق کہ رپورٹر کے مطابق اسرائیل میں حملوں میں ایران نے اتوار کی رات کو اسرائیل کے نئے ہدف کو نشانہ بنایا۔ ایک مرتبہ پھر درجنوں میزائل اور اس کی نئی کارروائی کے فوراً اسرائیل کے اپنے شہریوں کا کہنا ہے کہ محفوظ جو مقامات ہیں ان پر منتقلی ہو جانا اور باہر کی سڑکوں پر نکلنا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران میزائلوں کے راستے ہی مار گرانے کی کوشش جاری ہے۔ تو یہ ایک ٹی وی چینل، اور ادھر اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں اس کی طرف سے کہنا ہے کہ ایران کو اتوار کی رات کو میزائل حملے کرنے کے بعد تہران کو سنگین نتیجہ بھوگنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر فار ایکس پر ایک جاری بیان میں
وزیر خارجہ ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی قیادت کو شیخیاں پگارنے والے عامری بزدل قاتل قرار دیا ہے انہوں نے، اور الزام عائد کیا ہے کہ ایران جان بوجھ کر اسرائیل شہریوں کو نشانہ بن رہا ہے۔ اور اسرائیل وزیر اعظم دفاع کا مزید کہنا تھا کہ تہران میں رہائشی ان کو قیمت چکانی پڑے گی جلد و جلد۔ تو ادھر ہے، اور ادھر اقوام متحدہ میں جوہری توانائی کے نگراں ادارے IAEA کے سربراہ گروسی نے آج پیر کو روز کو جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ پیر کے روز کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملوں کے بعد ایران میں نظر جوہری تنصیبات کا یورینیم کے افروزگی زیر زمین کے حصے میں براہ راست حملے کی کوئی علامت نہیں ملی، مگر وہ جو جوہری ایران کے ایٹم بم بنانے کی یورینیم ہے اس کی تباہی کے کوئی علامت نہیں ملے۔ یہ کہنا ہے کہ وہ عالمی ادارہ جو ان حالیہ دنوں جنگ سے پہلے ایران کا دورہ کر چکا ہے، ان کے کہنا ہے کہ گروسی نے کہنا ہے کہ IAEA کی ایک غیر معمولی بورڈ کا اجلاس میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ پائلٹ فیول افرازی پلانٹ کے مرکزی افروز پلانٹ زیر زمین حال میں کسی حملے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم اب بال کو بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ ہے، وہاں کے موجود جو سینیٹری فیوچرز کو نقصان کچھ پہنچا ہے، وہاں کے بجلی آثار جو سپلائی کرتی ہے ایران میں وہاں کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے، یہ کہنا ہے۔ اور ادھر ایران نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ جو بھارتی شہری ہیں وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے ایران کو چھوڑ دیں۔ انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ایران کو حکم دیا گیا ہے کہ بھارتی شہری یہاں کے نکل جائیں، کیونکہ ایران میں جو جاسوسی ہو رہی تھی اس میں بھارت انوالو ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یمن میں ادھر ایران کی سے یکجہتی کی اظہار کرتے ہوئے وسطی اسرائیل کے پر بیلسٹک میزائلوں کا حملہ کر دیا ہے۔ یمن نے بھی ساتھ دیا ہے ایران کا۔ اور پھر قطری شہریانی ادارے الجزیرہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ ملک کے وسطی علاقوں میں کو نشانہ بنایا ہے، کچھ میزائل یمن کے داغے گئے، تاہم حوثیہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس ایران کے اسرائیل کشیدگی کے متعلق تمام خبریں السمیر ٹیلی ویژن پر جاری ایک بیان میں حوثیہ نے کہا ہے کہ حملے میں ایرانی فوج کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں۔ تو یمن کی ایرانی فوج کے ساتھ ادھر اسرائیل کے وسطی اسرائیل جو علاقہ ہے وہاں پہ حملے کیے ہیں۔ تو ایران حملے کیے متضاد فلسطین 2 بائیکر سونکنگ بائر سوک بیلسٹک میزائل ہیں جو فلسطین میں شامل ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مقبوضہ جافیہ کے علاقے میں حساس مقاموں پر حملے کیے گئے تو وہ اسرائیل کے جو حساس ہیں اس پر یمن کے طرف سے حملے کیے گئے ہیں۔ وہ الجزیرہ ٹی وی کو بتاتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ وسطی کے علاقوں میں ہونے والے کم سے کم 4 افراد وہاں ہلاک ہوئے ہیں اور درجن سے زیادہ زخمی ہیں۔ شمالی اسرائیل کا حصے میں حملوں سے کم 4 افراد مارے گئے ہیں۔ تو 13 جون 1925 کو یمن کی حوثیہ نے اسرائیل کے میزائل داغنے اور ایران کے ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا 13 جولائی کو۔ تو یمن حوث کے رہنما اسرائیل کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہا ہے کہ ایران یا کسی بھی مسلم ممالک کو اسرائیل نے جارحیت کا سامنا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حوثیہ رہنما کا کہنا ہے کہ فلسطین اور لبنان کی طرح ایران کو بھی بھرپور دفاع
کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے ایران کی صورتحال۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی، ادھر پاکستان کے پی ٹی آئی کی طرف سے اسد قیصر کی جانب سے ادھر بات چیت کی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما کو بولا گیا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو پیش کی تھی اس کو پاس کرانے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بارے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرے تاکہ جو ہے اس بجٹ کو ریکارڈ کریں، کیونکہ پیپل پارٹی بھی اس بجٹ پر اپنا خدشات کا اظہار کر سکی ہے، اور پیپل پارٹی رہنما نے پی ٹی آئی کے اسد کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس کا پیغام وہ بلاول بھٹو تک پہنچائیں گے۔ ادھر اور شکارپور میں جو بچہ عید کے دن اغوا ہو گیا تھا انس تھیم، اس کو رات پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کر گئی جس میں اس بچے کے اغوا ہوا تھا اس کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں بھی ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہاں پہ ڈی آئی جی آفس کے سامنے ایک جو ہے فائرنگ کی گئی ہے جس میں ایک ایس ایچ او جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لاڑکانہ آفس کے باہر گیٹ پر یہ معاملہ ہوئے۔ تو اب تک لے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوگے حاضر، اس وقت کے لیے اللہ نگہبان۔